بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جل شانہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے سب سے بہترین طریقہ اور بہترین عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہی سب سے بہترین عمل اور بہترین طریقہ ہے، جس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں سکون اور آسانی ہے۔ حبیب داور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جب تم میری سنتوں پر چلو گے تو ہر طرح کی ہلاکت سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور جس نے میری سنت کو ترک کیا گویا وہ ہلاکت کے راستے پر چل گئی۔ اور پھر فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر طریقہ ہر عمل بتایا۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا مزارات کے اوپر جو حاضر ہم ہوتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے مزارات پر حاضر ہونا چاہیے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر تفصیلاً قلم اٹھایا اور فرماتے ہیں کہ مزار شریف پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جایا جائے، پاؤں کی طرف سے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑا ہوا جائے، اور متوسط آواز اور بادب انداز میں سلام کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور الحمد شریف جسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، اس کے بعد فرصت ہو تو سورہ یاسین اور سورہ ملک کو پڑھ لیا جائے، اور اللہ پاک سے دعا کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، اور نہ اتنا کہ جو میرے عمل کے قابل ہے، اسے میری طرف سے فلاں بندہ خدا کو نظر پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی اس کے لیے دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ کے بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے۔ پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، اور مزار کو ہاتھ نہ لگائے، چومے نہ، طواف نہ کرے۔ طواف بالاتفاق ناجائز حرام ہے، اور سجدہ بھی حرام۔ تو یہ مذہب ہے اہل سنت کے امام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ایک اور اہل سنت کے امام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی محقق علی الاطلاق۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اپنے والد کی قبر پہ جاؤ تو بوسہ بھی دے سکتے ہو، اور ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، چہرہ بھی ساتھ لگا سکتے ہو، چونکہ فرط محبت میں ایسا کرنے میں کوئی شرعاً قباحت نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس پر لوگوں کو شک لازم آتا ہے کہ شاید کو سجدہ کر رہا ہے، اور ہمارے زمانے میں لوگ قبور کی زیارت کرنے والوں کو قبروں کا پجاری کہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، حالانکہ یہ عین سنت اور عین عبادت ہے، کیونکہ جو سنت ہے وہ عبادت ہے، سنت عبادت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو اختلافی مسائل ہیں ان میں سمجھ نصیب فرمائے، ایسی باتیں کرنے کی سے بچائے جن باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلامی شعائر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔